قال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لوگوں نے علم کے دروازے کو مختلف اور مشکل سوالات کے ذریعے اکثر آزمانے کی کوشش کی۔ قربان ان کے علم و فراست، عقل، دانش پر کہ علی علیہ السلام لوگوں کے مشکل سے مشکل سوال پر اپنی علمی وسعت کی وجہ سے آسانی سے پورا اترے، اور ان کے پاس ایمان لانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ بچا۔ ایک دن ایک شخص نے آپ کے سامنے اپنی طرف سے بہت مشکل سوال رکھا تاکہ آپ تفصیل سے جواب دیں اور آپ کی نماز قضا ہو جائے۔ سوال اس نے واقعی ایک بہت مشکل کیا۔ اس نے سوال کیا کہ آپ علم کا دروازہ ہیں، آپ یہ بتائیں کہ بچے کون سی مخلوق دیتی ہے اور انڈے کون سی مخلوق دیتی ہے؟ آپ نے اس کو مختصر مگر جامع جواب دیا کہ جس مخلوق کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتی ہیں، اور جس مخلوق کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتی ہیں۔ جواب سن کر وہ حیران رہ گیا، مگر اس کا مقصد کہ آپ کی نماز قضا ہو وہ پورا ہوتا نظر نہ آیا۔ تو اس نے کہا، اس کے علاوہ کوئی اور نشانی بھی بتائیں، اور علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مخلوق کی پلکیں نمایاں ہیں وہ بچے دیتی ہیں، اور جس کی پلکیں نمایاں نہیں وہ انڈے دیتی ہیں۔ علی علیہ السلام نے پہلے سے بھی زیادہ مختصر مگر جامع جواب دیا، تو اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی، مگر اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، بس ایک اور نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو مخلوق کھانا چبا کر کھاتی ہے وہ بچے دیتی ہے، اور جو مخلوق کھانا نگل جاتی ہے وہ انڈے دیتی ہے۔ بس پھر اس سے اس کے آگے کچھ بولا نہ گیا، اور آپ نے نماز ادا کی۔ علی علیہ السلام ہر میدان میں، وہ چاہے علم و فیصلے کا ہو یا جنگ کا میدان، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، کوئی بھی میدان ہو، علی علیہ السلام ہر میدان میں ڈٹے رہے۔ آپ کا نام علی ابن ابی طالب، کنیت ابو الحسن، لقب حیدر ہے۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آنکھ کھولی، اور پھر ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے بارے میں بہت سے فرمان عالی شان ہیں، جس میں ایک ارشاد یہ بھی ہے
کہ آپ علی علیہ السلام کے اس ارشاد کو جب آج کی سائنس بھی دیکھتی ہے تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو علی علیہ السلام نے فرمایا 100% درست ہے۔ جب آپ نے خلافت سنبھالی تو آپ نے سب کو ارشاد فرمایا کہ پوچھو مجھ علی سے جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ علی زمین سے زیادہ آسمانوں کے اور آسمانوں سے زیادہ زمین کے راستوں کو جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد علی علیہ السلام کی تلوار بدر اور دوسرے غزوات میں جس پر چلی تھی، انہوں کے رشتے داروں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنے دلوں میں علی علیہ السلام کا بغض پال رکھا تھا۔ اور پھر 40 ہجری کو جب رمضان کریم کا آغاز ہوا تو علم کے شہر کو علم تھا کہ اسی رمضان کریم میں 19 رمضان کو ضرب لگے گی اور 21 رمضان کریم کو آپ کی شہادت ہوگی۔ تو آپ نے 10 رمضان تک اپنے سارے معاملات فرمائے اور 18 رمضان تک اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارا۔ 18 رمضان کی افطاری آپ نے اپنی بیٹی جناب کلثوم کے ساتھ کی اور 19 رمضان کریم کو جب فجر کی نماز کے لیے مسجد کوفہ میں تشریف لائے، جس معلوم نے آپ کو ضرب لگائی اس کی مسجد میں آنکھ لگ چکی تھی۔ آپ نے ہی اس کو جگایا اور خود نماز ادا کرنے لگے۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو اس معلوم نے وار کیا اور بہت خون بہا۔ حضرت امام حسن آپ کو مسجد سے گھر لے کر آئے اور کوفہ میں ایک آواز بلند ہوئی کہ کسی نے امیر المومنین کو قتل کر دیا، اور آپ نے اپنے گھر والوں کو کچھ نصیحتیں کیں، جس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ میرے پر جس نے حملہ کیا ہے اس نے مجھ پر ایک ضرب لگائی ہے، اگر تم اس سے بدلہ لینا چاہو تو اس کو بھی بس ایک ہی ضرب لگانا۔ 19 رمضان کریم کو مسجد میں ضرب لگنے کے بعد 21 رمضان کریم کو جو آنکھ رسول اکرم کی گود میں کھلی تھی وہ آنکھ بند ہو گئی، وہ اصلی علم کا دروازہ بند ہو گیا۔